محمد کا در چھوڑ کر جانے والو، ہوا نا گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا کا نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ حضور نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے رب تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے رب تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تفسیر ناموس رسالت کے اندر بات موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہے۔ اور منافقین یہ جناب شروع سے چلتے آئے ہیں، حضور کے دور میں بھی منافقین تھے جو حضور کے پیچھے 5 وقت نماز پڑھ کر حضور کو نہ مانے، حضور کا بندہ 5 وقت چہرے کا دیدار کرے، ودھا کے چہرے کا، حضور کا 5 ٹائم بندہ چہرہ دیکھے، 5 ٹائم حضور کے پیچھے نماز پڑھے، پھر بھی جناب حضور کو نہ پہچان سکے۔ منافقین کے کام ایک علیحدہ ہوتے ہیں۔ منافق وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی کرتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جب یوں ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے رب تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب تعالیٰ سے محبت کی، یہ رب جس نے میرا حکم مانا اس نے رب تعالیٰ کا حکم مانا۔ تو مسجد درار کے جو منافقین تھے نا، وہ اس پر کہنے لگے منافق تو منافق ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے آج کے دور میں بھی جناب دین کا راستہ روکنے کے لیے، نظام مصطفیٰ کا راستہ روکنے کے لیے منافقین کھڑے ہیں، ان کی نسل تو ختم نہیں ہوئی۔ اس پر جناب لعنتی منافقین کہنے لگے منافق کی باتیں بھی علیحدہ ہی ہوتی ہیں، نہ اس کی باتیں اچھی، نہ اس کے کام اچھے، نہ وہ اچھا۔ منافق کہنے لگے ہم آپ کو رب مان لیں، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب مان لیا۔ تو رب نے قرآن کریم میں یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ وما تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جس نے اطاعت کی رسول کی بے شک اس نے رب تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے منہ پھیر لیا تو ہم نے تمہیں انہیں بچانے کو نہ بھیجا۔ اور یاد رکھ لینا منافقین کے کام علیحدہ، منافقین جناب منافق ہوتا وہ ہے جو اپنی مرضی کرتا ہے، اور مومن ہوتا وہ ہے وہ اپنی مرضی نہیں کرتا بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کیا ہے۔ جس طرح حضرت سعد بن معاذ جب حضور نے فیصلہ کرنے کے لیے بلایا تو آپ نے کہا یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے اسی طرح سعد بن معاذ کا فیصلہ ہے۔ یہ تھی حضور کے ساتھ محبت۔ اور منافق جو تھے وہ تو حضور کو 5 وقت حضور کے پیچھے نماز پڑھ کر بھی حضور کو نہ پہچان سکے۔ بتائیں آج کے دور پر ان کی نسلیں باقی نہیں ہوں گی جو دین کا راستہ روکے گی، دین والوں کے خلاف باتیں کریں گی۔ آج جناب مساجد میں دیکھ رہے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، امام کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت بھی یہ لوگ تھے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ کے حضور کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ حضور کی مسجد میں نماز منافقین آگے پڑھتے اور صحابہ کی باتیں سن کر صحابہ کا مذاق اٹھاتے اور دین پر استہزاء کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر پانی کی کمی کی وجہ سے جب پیاس میں شدت ہوئی نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے امام الانبیاء کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ پانی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر امام الانبیاء نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کو بھیج دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کو بھیجا جس کی وجہ سے بارش ہوئی تو ایک صحابی، ایک انصار صحابی ایک منافق سے کہنے لگے دیکھو ہمارے نبی کی شانیں، تم حضور کی اتنی شانیں دیکھ کر بھی حضور کو نہیں مانتے، حضور پر ایمان نہیں لاتے، حضور کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ تو وہ منافق، ظاہر بات ہے منافق باتیں بھی علیحدہ کرتا ہے، منافق جناب جھوٹا ہوتا ہے، اور مومن حضور نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، منافق جھوٹا ہوتا ہے۔ منافق کہنے لگا یہ آپ کے نبی کی دعا کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ فلاں فلاں ستارہ گزر رہا تھا اس کی وجہ سے بارش ہوئی۔ حالانکہ اس بارش ہونے کی وجہ سے جب حضور نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسا دی، بادل کو بھیج دیا، صحابہ کرام سیراب ہو گئے۔ منافق یہ سارا کچھ دیکھ کر بھی حضور کی شان کو نہ پہچان سکا، حضور کا کلمہ نہ پڑھا اور کہنے لگا یہ فلاں فلاں ستارہ گزرا اس کی وجہ سے بارش ہوئی۔ تب قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، فرمایا اپنا حصہ یہ ڈالتے ہو کہ تم جھٹلاتے ہو۔